مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے لیے یہ بہت اعزاز اور برکت کا سبب ہے کہ آج دوپہر میں خدا کے کلام کی خدمت نیو لائف چرچ میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں۔ میں پادری صفدر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، پادری مینول صاحب کا اور تمام کلیسیا کے خدام کا۔ جیسے پادری صاحب بتا رہے تھے کہ اس کلیسیا میں 10 پاسبان، ایلڈر اور مختلف خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں ایک منفرد اور یونیک بات ہے، اور میں ان کی لیڈرشپ کے لیے اور جو سرونٹ ہوڈ لیڈرشپ یہ کر رہے ہیں، میں اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور ایک اور نام لیے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اور وہ پادری روبن برکت صاحب ہیں۔ پادری روبن برکت صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں، اور ہم مختلف خدمتوں میں خداوند کے جلال کا سبب بنتے رہے ہیں، بن رہے ہیں، اور میرے لیے یہ بہت باعث فخر ہے کہ ہم بھائی مل کر خداوند کے جلال کا سبب بن رہے ہیں۔ بہت سال، غالباً 15 سال ہو گئے ہیں، 2009 سے پاکستان میں خدا نے مجھے یہ برڈن دیا کہ ہم میڈیا کے ذریعے پاکستان میں خداوند یسوع مسیح کی کلام کی خوشخبری کو گھر گھر پہنچائیں، اور کراچی شہر سے ہم نے اپنی منسٹری کا آغاز کیا جس کا نام گواہی ٹیلی ویژن ہے، اور آج بھی ایز اے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن ہم پاکستان میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کا پرچار کر رہے ہیں، اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ اس نے مجھ جیسے ادنا خادم کو اپنی انجیل کا خادم ہونے کے لیے چنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام میں سے آج دوپہر پطرس کا پہلا خط نکالیے گا اور اس کا دوسرا باب، مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت سے میں خدا کے کلام میں سے آپ سب کے لیے اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے کلام کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا۔ 18ویں آیت سے کچھ یوں لکھا ہے، اے نوکرو، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں کے ہی بلکہ بد مزاجوں کے بھی، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ تم اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلا بان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب مل کر کہیں گے آمین۔ میرے عزیزو، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ انسان جو گناہ کے سبب سے خدا سے دور چلا گیا تھا، اس نے قربانیاں گزرانی، اس نے زیارتیں کی، اس نے اپنی جان کو دکھ دیا، لیکن وہ گنہگار انسان قربانیوں کو گزراننے کے باوجود بھی خدا تک رسائی نہ پا سکا، خدا تک پہنچ نہ سکا، خدا کی پاکیزگی کے معیار کو جان نہ سکا، کیونکہ وہ قربانیاں عارضی تھیں۔
وہ ایک لمحے قربانیاں گزرا کر قربان گاہ سے گزرتا اور پھر گناہ اسے آ دباتا، پھر وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو میری اور آپ کی کامل نجات بنا کر اس دنیا کو دیا۔ اور جب یوحنا نے یسوع مسیح کو دیکھا، اس نے کہا دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، دنیا کا کوئی رسول اعتقاد ایماندار بھی انسان کو اس کے گناہ کی معافی نہیں دلا سکا، لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح میری اور آپ کی نجات بن کر اس دنیا میں آ گیا، جس نے اپنے خون کا کفارہ دے کر، اپنے خون کا فدیہ دے کر، وہ انسان جو گناہ کی غلامی میں پھنسا ہوا تھا، دھسا ہوا تھا، اس انسان کو گناہ کی غلامی سے نکال لیا۔ صرف یسوع ہی وہ کامل کفارہ ہے جو انسان کو گناہ کی لعنت سے چھڑانے کے لائق بن سکا۔ ہم ابھی پادری صاحب بات کر رہے تھے کہ انسان گناہوں میں گرتا گیا، قربانیاں ناکافی تھیں۔ اگر ہم اخبار کی کتاب کے 16ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہ شخص جو قربانی گزراننے کے لیے جاتا پاک ترین مقام میں، پہلے اسے اپنے گناہوں کی قربانی گزرانی پڑتی، پہلے وہ اپنی گناہوں کی قربانی گزرانتا اور اس کے بعد وہ امت کے گناہوں کے کفارے کی قربانی گزرانتا۔ عبرانیوں کے خط کے 7ویں باب میں چند آیتیں، 26ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں لکھا ہے چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے عیب اور بے داغ ہو اور گنہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانی چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ بائبل مقدس ہمیں اس بات کی واضح تعلیم دیتی ہے کہ یسوع مسیح کا خون انسان کے گناہ کی کامل قربانی ہے۔ اب گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ جب وہ پاک ترین مقام میں گیا تو اسے اپنے گناہ کی معافی کے لیے قربانی نہیں گزرانی پڑی، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ بے گناہ ہے، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا خون انسان کو اس کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ میں تاریخ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا 18ویں صدی میں 1803 اور 1815 کے درمیان، یہ وہ ٹینیور ہے جب نیپولینز وار کا جو ہے وہ دور تھا، اور اس وقت میں جو شخص جنگ پر جانے کے لیے چنا جاتا اسے لاٹری کے ذریعے سے چنا جاتا، لاٹری ڈالی جاتی ناموں کی، اور کسی شخص کا جب نام نکلتا اسے جنگ پر جانا مقصود ہوتا، انہیں جانا ہی جانا سی۔ ایک شخص کا نام نکلا اور جو فوجی سپاہی تھے وہ لاٹری میں اس کا نام لے کر اس کے پاس آ گئے، اس سے کہنے لگے کہ بھائی آپ کا نام جنگ پر جانے کے لیے نکلا ہے کہ آپ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہیں، تیار ہو جائیں، اب جانا ہی جانا ہے۔ لیکن اس شخص نے کہا بھائی میں جنگ پر نہیں جا سکتا، کیونکہ میں تو پہلے ہی جنگ میں جا کر مر چکا ہوں۔ اس نے کہا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو زندہ ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں مر گیا ہوں؟ اس نے کہا 2 سال پہلے میرا نام لاٹری میں نکلا تھا اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا شخص جنگ میں جا کر لڑے
تو آپ اس جنگ میں جانے سے مستثنا ہیں. آپ کو جانا، آپ نہ بھی جائیں خیر ہے. اس نے کہا جب میرا نام نکلا تو میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ بھائی تیرا خاندان ہے اور تجھے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں تیرے اوپر، کیوں نہ میں تیری جگہ جنگ میں جا کر لڑوں. اور اس نے کہا بھائی آپ جا کر ریکارڈ چیک کر لیں، میرا نام 2 سال پہلے نکلا تھا اور میری جگہ ایک شخص جنگ جا کر لڑا اور وہ محاذ جنگ پر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، مر گیا. اب میں جنگ پر جانے سے مستثنا ہوں، میرا جانا جو ہے وہ اب مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ جو فوجی تھے وہ پریشان ہو گئے اور یہ مقدمہ لے کر وہ نیپولین کی عدالت میں گئے. اور جب اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ ریکارڈ چیک کریں، ریکارڈ چیک کیا گیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ شخص جس کا نام آج نکلا ہے 2 سال پہلے ایک شخص اس کی جگہ پر جان دے چکا ہے. اب یہ آزاد ہے، اس پر کسی کا دعویٰ نہیں ہے. اب ضرور نہیں کہ یہ جنگ پر جائے. میرے عزیزو، میں اور آپ بھی گناہ کے ہاتھ بکے ہوئے تھے. میری اور آپ کے گناہ کے لیے بھی سزا کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن جس صلیب پر میں نے اور آپ نے مرنا تھا، اس صلیب پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح آ کر بلیدان ہو گیا. اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا فدیہ دے دیا. صلیب پر میری اور آپ کی جان کی خلاصی ہو گئی. اب گناہوں کا کوئی کفارہ باقی نہیں رہا، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح میری اور آپ کی نجات کے لیے بلیدان ہو گیا ہے. میرے عزیزو، اس شخص کی طرح میں اور آپ بھی گناہ سے آزاد ہو گئے ہیں. ہاللیلویا. اب گناہ کا اختیار ہم پر نہیں رہا، اب گناہ کا کوئی دعویٰ ہم پر نہیں رہا، کیونکہ یسوع مسیح نے میری اور آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے. جب اس نے صلیب پر کہا اٹ از فنش، اس کا مطلب ہے پیڈ ان فل، تیرے گناہوں کی پوری قیمت ادا کر دی گئی ہے. میرے عزیزو، اور اس گناہوں کی کفارے کے لیے اس نے صلیب کی راہ کو چنا. صلیب کی راہ دکھوں کی راہ ہے. صلیب کی راہ لعنت انگیز بدترین موت ہے، لیکن یسوع مسیح نے یہ موت اس لیے اپنے اوپر لے لی تاکہ وہ مجھے اور آپ کو گناہ کی لعنت سے آزاد کرا سکے. میرے عزیزو، چارلز اسپرجن کہتے ہیں there are no crown wearer in heaven. کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے سر پر تاج نہ ہو، صرف اس پر who not cross barrier here below. وہ شخص جو اپنی صلیب اٹھا کر نہیں چل سکتا، آسمان پر وہ کسی تاج کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو، صلیب مسیحی ایمان کا مرکزی نشان ہے. صلیب فتح اور نجات کا نشان ہے. صلیب پر مسیح کی محبت کی داستان کو ہم دیکھتے ہیں. صلیب گنہگار کی انسان کی نجات اور خدا کے عدل اور انصاف کا ملاپ ہے. صلیب ہر گنہگار زخمی انسان کو شفا دیتی ہے. صلیب پر اگر آپ سفر کر رہے ہیں، ایموشنلی سفر کر رہے ہیں، انزائٹی میں ہیں، ڈپریشن اور گناہ کا احساس آپ کو دبوچے جا رہا ہے، یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے آ جائیے، جہاں آپ کے لیے نجات ہے، جہاں آپ کے لیے رہائی ہے، جہاں آپ کے لیے مخلصی ہے. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو محض بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. یسوع مسیح کی صلیب آج بھی گنہگار انسان کو پاک اور صاف کرنے کی قدرت رکھتی ہے. اگر آپ دکھی ہیں کسی حادثے اور کسی پیارے کے بچھڑ جانے کے سبب سے، آپ غم زدہ ہیں، لکھا ہے دنیا
کا غم موت پیدا کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح کی صلیب آپ کے دکھوں کو اطمینان میں بدل سکتی ہے۔ یسوع مسیح کی صلیب آپ کے نڈھال اور کمزور بدن کو زور آور کر سکتی ہے۔ صلیب کا نشان گنہگار کے لیے نجات اور رہائی کا اعلان ہے۔ صلیب پر ہی یسوع مسیح نے شیطان کو سر کو کچلا ہے، اور انگریزی میں کسی نے کہا ہے the cross cannot be defeated because it is defeat۔ صلیب پر یسوع مسیح نے شیطان کے سر کو کچل دیا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم نے اس آیت کا مطالعہ کیا تو یہ لکھا ہے کہ وہ گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ صلیب محض یسوع مسیح نے ہی نہیں اٹھائی، بلکہ اس نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے ہو لے۔ ہمیں صلیب اٹھا کر اس دنیا میں یسوع مسیح کے نام کو اونچا کرنا ہے۔ میں چونکہ بہت ساری ایسی جگہوں پر جاتا ہوں جہاں پر اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہے، ہماری منسٹری زیادہ ایسے علاقوں میں کام کر رہی ہے۔ حال ہی میں 17 تاریخ کو واپس آیا ہوں پاکستان سے، اور کراچی میں اور چمن کے بارڈر پر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں اس داڑھی کی وجہ سے مجھے بہت ساری سہولتیں مل جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ خداوند نے ہمیں اس لیے چنا ہے تاکہ ہم صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلتے رہیں۔ صلیب اٹھانا ایماندار کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم بہت دفعہ صلیب سے کنی کتراتے رہتے ہیں۔ کنی کتراتے سمجھتے ہیں؟ دور بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دکھوں کو نہ دیکھیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ایوب نے صرف مرنے کے لیے یہ نہیں کہا تھا ڈیڈ میموریلز پر کہ کیا ہم اس سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ دکھ ایک بہت بڑا بھید ہے اور ہمیں دکھوں میں سے گزرنا ضرور ہے۔ خدا کا بندہ ایوب لکھتا ہے کہ جب وہ مجھے بھٹی میں تالے گا، جب دکھوں میں، چیلنجز میں، دنیا کے مسائل میں سے جب وہ مجھے تالے گا تو میں کندن کی مانند ہو جاؤں گا۔ آج ہمیں صلیب اٹھا کر چلنا ضروری ہے۔ جنوری کے مہینے میں پچھلے سال میں اور میرے چند دوست وہاں پر جا رہے تھے چمن کے بارڈر کی طرف، اور تقریباً رات کے 3 بجے وہاں پر ہماری گاڑی بہت تیز، وہاں گاڑی چل رہی تھی، کوئی 120 سے زیادہ کی سپیڈ ہوگی۔ ایک گاڑی ہم سے زیادہ سپیڈ میں آ کر ہمارے آگے آ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کے اوپر ایک پولیس کا سائرن بھی تھا۔ ہم نے سوچا کہ بھئی یہ شاید کوئی پولیس کی گاڑی ہے، اور ہم نے گاڑی کو روکا۔ میرے ایک دوست ہیں کراچی میں، پادری یوسف جان صاحب، اسمبلیز آف گاڈ سے ان کا تعلق ہے، وہ گاڑی چلا رہے تھے۔ ہم نے گاڑی روکی اور ہم باہر نکلے۔ جب ہم باہر نکلے تو انہوں نے ہم پر کلاشن کوفیں تان لیں۔ انہوں نے کہا بھائی کہ ہم پولیس والے نہیں ہیں، ہم تو ڈاکو ہیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو۔ اور ہم نے خیر وہ دے دیا، اور وہ ہماری گاڑی کی چابی بھی لے گئے۔ جنوری کا مہینہ تھا اور کوئٹہ اور زیارت کے علاقے میں منفی وہاں پر اس وقت درجہ حرارت تھا، بہت سردی تھی، لیکن شکر ہے وہ گاڑی کی چابی تھوڑی آگے پھینک کر وہ چلے گئے، اور ہم نے وہ گاڑی کی چابی لی اور ہم وہاں اپنی منزل کی طرف سوات کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی آگے ایک رینجرز کی چیک پوسٹ تھی، اور ہم نے کہا جی بھئی ہمارے ساتھ ابھی کوئی آدھا گھنٹے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ رینجرز کے جو سپاہی تھے وہ کہنے لگے بھائی جی شکر کرو انہاں تہاڈی جان بخش دیتی ہے۔ اے بلوچستان دی پٹی دے اتے جیڑا وہی کوئی پنجابی جاندا ہے او جناب انہوں قتل کر کے جو کچھ انہاں کو ہوندا ہے لٹ لٹ کے لے جاندے نے۔ سو ہم نے خدا کا شکر ادا کیا، اور جس کام کے لیے، خدمت کے لیے ہم جا رہے تھے چمن، وہ ہم نے خدمت کی اور ہم واپس کراچی آ گئے۔ لیکن اس کے بعد ہم اگلے مہینے پھر وہاں پر گئے۔ مشکلات، چیلنجز، صلیب محض یہی نہیں ہے کہ ہم دکھوں کو لے کر خدا کے مقصد کو بھول جائیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں دکھوں کے باوجود بھی ایماندار کو صلیب کو اٹھا کر آگے بڑھتے رہنا ہے۔
دکھوں کو لے کر بھی. سو ہمیں جلدی سے میں چند ایک باتیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں راست بازی کے اعتبار سے زندہ رہنا ہے. راست بازی کے اعتبار سے سب سے پہلی بات جو راست بازی کے اعتبار سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے. راست بازی میں جینے کا مقصد یسوع کے ساتھ زندہ رہنا ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری قوت کا سرچشمہ ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وہ صلیب پر تھا ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا. وہ انسان جس کے لیے خدا یہ صدا بلند کیے ہوئے تھا، اے آدم تو کہاں ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس کھوئے ہوئے آدم کا ملاپ باپ سے کرانے کے لیے اس دنیا میں آیا. اس نے اس کھوئے ہوئے انسان کو باپ کی حضوری میں لانے کے لیے اپنا خون دے دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. میرے عزیزو، اب پاک ترین مقام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں بچڑوں اور بکروں کی قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے وہ کھویا ہوا مقام، وہ دیواریں جو گناہ کے سبب سے کھڑی تھی، یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ دیواریں گر گئی ہیں. اب ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. ہم اس کے تخت کے سامنے دلیری سے جا کر اسے باپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ان ٹوٹی ہوئی دیواروں کو، ان دیواروں کو جو گناہ کے سبب سے تھی، یسوع مسیح نے ان دیواروں کو گرا دیا ہے. ہمارا ملاپ باپ کے ساتھ گرا دیا ہے. اب ہمیں اس کی حضوری میں بیٹھے رہنے کی ضرورت ہے. ابھی بہن زبور 73 میں سے وہ آیت پڑھ رہی تھی، میرے لیے یہی بھلا ہے کہ میں خدا کی نزدیکی حاصل کروں، سونے چاندی سے بڑھ کر، دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر یسوع مسیح کی حضوری میں گزارے جانے والا وقت ہے. خدا کا بندہ داؤد لکھتا ہے اس کی حضوری میں اس کے دربان ہونا اونچے محلوں میں رہنے سے بہتر ہے. میرے عزیزو، آج شام ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، کیا ہم جو راست باز ہیں، کیا ہماری ترجیح خداوند کی حضوری میں بیٹھنا ہے، یا ہم محض دنیا کے شور و گل میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اور مریم اور مارتھا ایک بہترین اگزامپل ہے. مریم یہ بہت زبردست کام کر رہی تھی، ایڈمنسٹریٹو ورک کر رہی تھی، یسوع مسیح کے لیے وہ کھانا تیار کر رہی تھی، لیکن یسوع مسیح کے وہ الفاظ میری اور آپ کی تقویت کے لیے کافی ہیں. جب اس نے یہ کہا، مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا. کیا میری اور آپ کی ترجیح، پریورٹی یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھنا ہے، یا ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب میں سردیس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے روح القدس کے وسیلہ سے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو کہلاتا تو زندہ ہے لیکن ہے تو مردہ ہے. اتوار دے اتوار گرجے آ کر تو جناب سیٹاں گرم کر کے چلے جانا ہے، لیکن تیری زندگی خدا کی حضوری سے خالی ہے. تیری زندگی میں خدا کے لیے وقت نہیں ہے. تو دعا نہیں کرتا، تو کلام نہیں پڑھتا، لیکن تو ظاہری طور پر زندہ ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے، ہپوکریسی کر رہا ہے، تو ریاکاری کی زندگی گزار رہا ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ شخص، وہ ایماندار جو راست بازی کی زندگی گزارتا ہے، یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھنا اس کے لیے دنیا اور دنیا کے خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. آمین. سو پہلی بات، جو شخص راست بازی کی زندگی گزارتا ہے وہ یسوع مسیح کے قدموں میں، اس کی حضوری میں زندگی گزارتا ہے. دوسری بات، جو یسوع مسیح کے قدموں میں راست بازی میں زندگی گزارتا ہے وہ اس کا فرما بردار ہے، وہ اس کے حکموں کو مانتا ہے. یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے
14वें बाब की 15वीं आयत में कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। ये बात याद रखें कि शैतान हाफिज़े कलाम है, वो कलाम को जानता है, कलाम ओनू भी आंदा है, कलाम ओने हिफ्स कीता होया है। जब यीशु मसीह को आजमाया गया, क्या वो कलाम लेकर उसके पास नहीं आया? उसने कहा तेरी बाबत लिखा है कि वो तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लें। उसने कहा क्या कलाम में नहीं लिखा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता है? कौन कह रहा है मुकालमा? कलाम कर रहे हैं। लेकिन याद रखो ईमानदारों, लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इस पर इसे सुनने वाला, और लिखा है इस पर अमल करने वाला क्या है? मुबारक है। वो शख्स जो कलाम पर अमल करता है, जो रास्तबाजी की जिंदगी गुजारता है, वो कलाम पर अमल करता है। हमें कलाम पर अमल करने वाले बनना है, ना कि महज कलाम सुनने वाले और कलाम पढ़ने वाले। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल लिखता है, तुम 5वीं इंजील हो, तुम खुदा का कलाम हो। लोग इस कलाम को पढ़ने से ज्यादा वो आपके अंदर कलाम को देखना चाहते हैं। जुबानी मफरूजे, जुबानी जमा खर्च आज दुनिया को मुतासर नहीं कर सकते। हमारे पास तो एक वक्त की दुआ का टाइम नहीं है। हम उन लोगों को क्यों कर मुतासर कर सकते हैं जो हमसे ज्यादा 5 वक्त या और तरह से खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं। लेकिन याद रखिए, उनके पास वो सुपर नेचुरल यीशु मसीह नहीं है जो आज भी मौजज़े करता है, जो आज भी गुनहगार को पाक कर देता है, जो आज भी गुनाह में डूबे हुए बदतरीन इंसान को धोकर पाक और साफ कर सकता है। लेकिन तेरे गुनाह चाहे किरमजी ही क्यों ना हो, वो बर्फ की मानंद उजले हो जाएंगे। और उजले एक ही कर सकता है जिसकी पोशाक आप साफ है, जो महीन कतानी कपड़े पहने हुए है, जिसने ना कभी गुनाह किया है और ना गुनाह कभी उससे हो सकता है, वही गुनाहों को पाक और साफ कर सकता है। मेरे अजीजों, लिखा है यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों के खत में कि बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी। बावजूद बेटा होने के, और हम फरमाबरदारी करना पसंद नहीं करते। हम कहते हैं जी मेरे अपने कानून ने, मेरी अपना तरीका है और मैं अपने तरीके नहीं काम कर रहे हैं। भाई कलाम में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। सानू कोई चंगी गल दसे, असे कहने भाई जी अपनी गल अपने कोल ही रख। लेकिन मैं आज दोपहर आपको यह बताना चाहता हूं, जो शख्स जिंदगी में और जो शख्स नई जिंदगी में है, उसे खुदा के हुक्मों को मानना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। और इसके लिए आपको पता है कि यीशु मसीह की मिसाल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, कामिल मिसाल है। उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी। और यूहन्ना के 8वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद है। ये ताबेदारी और ओबीडियंस की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, बेहतरीन मिसाल है। उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी। और मैं और आप जो आज रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जरूर है कि हम भी फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारें। टेकिंग अप क्रॉस मीनिंग लाइफ होल हार्टेडली सरेंडर टू गॉड। अपनी जिंदगियां उसके ताबे कर दें, अपनी जिंदगियां उसकी हुजूरी में निछावर कर दें मेरे अजीजों। और इस ताबेदारी के लिए, इस वफादार जिंदगी के लिए उसने हमें अकेला और तन्हा नहीं छोड़ा। लिखा है मैं दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा।
وہ تمہیں قوت دے گا، وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اسی لیے مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم باتوں میں بھی خطا کر جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا پاک روح اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ کمزور ایماندار کو قوت دے، جو گر گیا ہے اسے اٹھا کھڑا کرے۔ کلام میں لکھا ہے یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، شاید ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہماری کمٹمنٹ، ہماری اوبیڈینس، ہمارا طرز زندگی مسیح کے کلام سے بہت دفعہ اس نے زبور نویس لکھتا ہے کہ اس نے مجھے تولا اور میں کم نکلا۔ بہت دفعہ ہم ان حالات میں سے گزر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں خدا کا پاک روح آج بھی ہمیں قوت دیتا ہے، خدا کا پاک روح آج بھی ہمیں زور دیتا ہے۔ مال کی کتاب کے 10ویں باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے یسوع مسیح کو روح القدس اور قدرت سے مسا کیا، وہ بھلائی کرتا اور وہ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے تھے انہیں شفا دیتا پھرا۔ تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں وہ یسوع مسیح کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں یسوع مسیح کی گواہی کا کام ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ خدمت کا کام صرف ان 10 پاسبانوں اور ایلڈرز کا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ پس تم سب جا کر، ہم سب یسوع مسیح کی خوشخبری کے لیے چنے گئے ہیں۔ میں ابھی کل ڈیلس میں تھا اور وہاں پر ایک بہن سے میری ملاقات ہوئی جو کویت سے تھی۔ کویت تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی ملک ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں 8 سال اس چرچ کے نزدیک رہی ہوں۔ پادری صاحب 8 سال، اور 8 سال میں چرچ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جس نے مجھے کہا ہو کہ یسوع مسیح تیرے گناہوں کی نجات کے لیے اس دنیا میں آیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ باجی آؤ آج گرجے چلنے ہیں، لیکن اس نے کہا 8 سال کے بعد میں اپنے ورک پلیس میں تھی اور وہاں پر میری صحت ٹھیک نہیں تھی، میں بیمار تھی۔ ایک بہن نے کہا کیا تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں؟ جیسے بہن ابھی بتا رہی تھی، بہن شبانہ، اس بہن نے اپنے ورک پلیس پر اس بہن کے لیے جو کویت سے تھی، اہل اسلام سے تھی، اس کے لیے اس نے دعا کی، اور جب دعا کی تو یسوع مسیح کے نام کی قدرت ظاہر ہوئی، اور وہ بہن جو بیمار تھی یسوع مسیح نے اسے شفا دے دی۔ اگلے اتوار وہ بہن کہنے لگی او بھائی کیا تو اس یسوع سے ملنا چاہتی ہے جو صرف شافی نہیں ہے بلکہ وہ نجات دہندہ بھی ہے؟ وہ تیرے گناہوں کو دھو کر تجھے پاک اور صاف کر دے گا، اور جہاں تو دور کھڑی ہو کر دعائیں اور زکاتیں اور یہ ساری باتیں کر رہی ہیں تو یسوع مسیح کے قریب آ جائے گی۔ وہ بہن کہتی ہے میں چرچ گئی اور چرچ میں یسوع مسیح کی حضوری نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یسوع آج بھی زندگیوں کو بدلتا ہے۔ یسوع آج بھی انتہائی سخت ایمان میں جتنے بھی لوگ کیوں نہ ہوں، یسوع آج بھی گناہوں کو پاک کر سکتا ہے کہ لیکن کیا ہم یسوع مسیح کی گواہی دے رہے ہیں؟ کیا ہم یسوع کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم شاید یہ سوچتے ہیں بھائی یہ صرف سلیکٹڈ پیپل لوگوں کا کام ہے، یہ نہیں کرنا ہے، سارا کام صرف گرجے جانا اور چندہ دینا ہے۔ نہیں، ہم سب کو خدا نے چنا ہے۔ اعمال کی کتاب کا ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، 8ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے پس جو پراگندہ ہوئے، جو سکیٹرڈ ہو گئے اعزار ثانیوں کے سبب سے، پرسیکیوشن کے سبب سے، جب ساؤل انہیں گھروں میں گھس گھس کر مارتا تھا، کلیسیاؤں کو دکھ پہنچاتا تھا، لیکن 8ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے۔ انہوں نے کلام سنانا بند نہیں کیا۔ دکھ اور مصیبتیں، مسائل، پرسیکیوشن ایماندار کے اندر سے مسیح کی محبت کو جدا نہیں کر سکتی۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے اب کون ہمیں مسیح کی محبت
محبت سے جدا کرے گا۔ ابتدائی کلیسیا دکھ اٹھانے کے باوجود بھی یسوع کی گواہی دیتی رہی۔ راست بازی میں زندگی گزارنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح کے گواہ بن کر اس کی خوشخبری ہر جگہ، وقت اور بے وقت، مستعد اور کمزوری کی حالت میں سناتے جائیں۔ میرے عزیزو، میں آج دوپہر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں آج مسیح کی خوشخبری کا پرچار اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو جیتنے کی ضرورت ہے۔ راست بازی میں جینا، اپنی خودی سے انکار کر کے مسیح کی صلیب اٹھا کر چلنا ہے، معاف کرنا ہے۔ اگر ہم اسی باب کی 22ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ کسی دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ کیا میں اور آپ جو آج راست بازی یا مسیح کو پہن کر اس کی راہوں پر زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم معاف کرنے میں پہل کرتے ہیں، یا ہماری خودی، ہماری انا، ہمارا بڑا پن آج ہمیں مسیح کی صلیب کو اٹھانے سے آج بھی روک رہا ہے؟ راست بازی میں زندگی گزارنا، مسیح کی صفات، اس کی کریکٹرسٹک ہماری زندگی میں ہونا ہے۔ مسیح کی محبت، معاف کرنا، خوشی، شادمانی، یہ ہماری زندگی میں ہو۔ راست بازی میں زندگی گزارنا، دوسروں کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ اس نے کہا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا، تم نے مجھے پینے کو نہ دیا۔ کیا ہم ایسی راست بازی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں، جو بنجر پن کو، نفرت کو، سخت زمینوں کو سیراب کر دیں؟ میرے عزیزو، آج بھی کیا ہم دکھی اور گناہ کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے انسان کے لیے شفاعت کر رہے ہیں؟ ایک بات جو میری بیوی کو بہت پسند آئی اس چرچ میں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خواتین، ہماری بہنیں جو ہیں، وہ ہر جمعے کو دعا میں جمع ہوتی ہیں۔ ایک بچوں کے لیے بہت زبردست جو ہے وہ کلیسیا میں پلان ہے۔ ضرور ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اب تک تاریکی میں ہیں۔ مسیح زندگی صرف اپنی نجات سنبھال کر سرٹیفکیٹ دیوار میں چپکا لینے کا نام نہیں ہے۔ مسیح زندگی کھوئے ہوں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کا نام ہے۔ اس نے کہا مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث میں کر دوں گا۔ میرے عزیزو، آج بھی گناہ میں پڑے ہوئے لوگ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا میں اور آپ مسیح کی راست بازی کو اپنی زندگی میں لے کر خدا کا کلام ان تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور ہم چند لمحوں کے لیے دعا کریں گے۔ میں نے آج خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ مسیح زندگی اور نئی پیدائش کی زندگی، راست بازی کی زندگی جو ہے، وہ آج بھی اس انسان کو جو خداوند سے دور ہے، اسے مسیح کے پاس لانے کا نام ہے۔ کیا ہم دنیا کے کاموں میں مریم کی طرح لگے ہوئے ہیں، یا ہمارے اندر بھی آج بھی مریم کی طرح یسوع کے قدموں میں بیٹھنے کی تڑپ ہے، یسوع کے قدموں میں جھکنے کی تڑپ ہے، یا ہم مارتھا کی طرح دنیا کے کاموں میں، دنیا کی فکروں میں ہیں؟ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ آج ہم جو نجات کا دعویٰ اپنی زندگی میں کیے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں یسوع مسیح کے قدموں میں جھک کر اس کی حضوری کا طالب ہوں؟
کیا میرے اندر اس کی حضوری کی تڑپ ہے؟ زبور نویس لکھتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح تیری پیاسی ہے۔ کیا میں اور آپ اس کی حضوری کے پیاسے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس کے قدموں میں جھک کر اس کی تلاش کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ کھوئی ہوئی دنیا کو یسوع مسیح کا پیغام سنا رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ صرف اس راست بازی کو لے کر بیٹھ تو نہیں گئے کہ خدا نے مجھے بچا لیا ہے؟ خدا کی آواز آج دوپہر آپ کے لیے ہے، وہ آپ کو کھوئی ہوئی دنیا کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس کا چنا ہوا وسیلہ ہیں، آپ برگزیدہ کیے گئے ہیں، آپ الگ کیے گئے ہیں، آپ کے ماتھوں پر برے کے خون کی مہر کی گئی ہے تاکہ وہ انسان جو تاریکی میں ہے آپ اسے یسوع مسیح کی صلیب کے پاس لے آئیں۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو چند لمحوں کے لیے اٹھائیے آسمان کی طرف۔ میں اس سے پہلے کہ میں یہاں سے رخصت ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ او یسوع آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، او اس کی نگاہ پر لگی ہوئی ہے۔ کیا آپ اپنے وقت سے، کیا آپ اپنی صلاحیتوں سے، کیا آپ اپنے ٹیلنٹ سے یسوع مسیح کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جس نے اپنا خون ہی ہمیں دے دیا، لیکن جس نے اپنا ایک لوتا بیٹا ہمیں دے دیا، وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں کرنا دے گا؟ آئیے اس سے کہیے یسوع میں تیری خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، یسوع میں تیرے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میں ہر روز اے خدا چرچ بلڈنگ کے لیے دعا کروں گا، میں ہر روز اے خدا پاسمانوں کے لیے دعا کروں گا، میں ہر روز اے خدا فلڈلفیا میں، امریکہ میں، پاکستان میں، دنیا کے ایسے حصوں میں جہاں یسوع کا نام اب تک نہیں پہنچا، خداوند میں اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اے خداوند پوری طاقت میں تیرے کلام کو ان تک لے کر جاؤں گا۔ کیا آج آپ یسوع مسیح کی حضوری میں اس اقرار کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی آنکھیں بند کیجئے۔ اس نے آپ کو گناہوں سے اسی لیے نکالا ہے، اس نے آپ کو تاریکیوں میں سے اسی لیے نکالا ہے تاکہ آپ دنیا کا نور بن کر چمکیں، تاکہ آپ تاریکیوں میں مسیح کا نور بن جائیں۔ آئیے اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کی قدرت کو روح القدس کے وسیلہ سے آنے کا موقع دیں۔ ہاللویا، گلورا ساکھا با شاندالا رازا ریبرو کو ساکھا مندالا را بابا بالا رازا۔ شاید خدا کا پاک روح آج کسی سے یہ کلام کر رہا ہے، تو کہلاتا تو زندہ ہے لیکن ہے تو مردہ، لیکن اس مردگی میں یسوع مسیح کا پاک روح زندگی لا سکتا ہے۔ اگر تو اپنے لبوں سے اقرار کرے گا، وہ اثر نو تجھے نیا زور دے دے گا، وہ تجھے بحال کر دے گا، وہ تیری زندگی میں اپنی برکت کو جاری کر دے گا۔ کیا تو یہ اقرار کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو کہے گا یسوع آج دوپہر مجھے چھو لے اے خدا، اپنی گواہی کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، چرچ میں خداوند تیرے نام کو جلال دینے کے لیے میں اپنا آپ پیش کرتا ہوں۔ ایسا چھیڑیں گے مل کر ترانہ، جاگ اٹھے گا سارا۔ آئیے سب مل کر کہیے، ایسا چھیڑیں گے مل کر ترانہ، جاگ اٹھے گا سارا زمانہ، بھولے بھٹکوں کو راہ پر لائیں گے، پیارے یسوع۔ آئیے سب مل کر کہیں، بھولے بھٹکوں کو راہ۔ گلورا بارابا ساتھا کھبورو شاندالا رازا۔ گھر گھر میں انجیل، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے۔ خداوند ہمارے پیارے آسمانی باپ، میں آج دوپہر یسوع مسیح کے نام میں جو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہ لوٹا ہے، جس کی قبر خالی ہے، جس کی پوشاک اور ران پر نام لکھا ہوا ہے،
بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، میں اسی یسوع مسیح راست باز کے نام سے دعا کرتا ہوں، ایک ایک زندگی جو یہاں موجود ہے پاک روح کی قدرت سے بھر جائے اے خدا، روح القدس کا مسا زندگیوں پر نازل ہو جائے اے خدا، پاک روح کی قدرت یہاں ٹھہر جائے اے خدا، اور ہم جو خوف زدہ ہیں یسوع مسیح کی دلیری ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہم جو خداوند آج اے خدا اپنی منزل کو بھولے بیٹھے ہیں، یسوع تیرا فوکس ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہم اس رویا اور اس نشان کی طرف دوڑے ہوئے جائیں اے خدا۔ آسمانی باپ، میں یہ دعا کرتا ہوں ہر ایک کمزور ایماندار کو یسوع مسیح کے خون کی قدرت سے تو اٹھا کھڑا کر اے خدا۔ یسوع کا خون اے خداوند ہمیں پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یسوع کا خون ہر طرح کے بندھنوں کو توڑ دے اے خدا، بیماریوں کو یسوع کے نام سے ہم حکم دیتے ہیں ان بدنوں سے چلی جائیں اے خدا۔ آسمانی باپ، میں تیری حضوری میں دعا کرتا ہوں تیرا پاک روح ایک ایک زندگی کو چھو جائے، ہم تیرے کلام کے فرما بردار بن جائیں اے خدا۔ اگر ہم تجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے حکموں پر عمل کریں اے خدا، ہم تیری تابعداری کریں اے خدا۔ او جیسے تو نے یسایہ کو جب اے خداوند پاک خدا مذبح پر سے سلگتا ہوا کوئلہ اس کے لبوں کو چھو گیا، خداوند یسایہ کہہ اٹھا میں حاضر ہوں مجھے بھیج۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں تیرا پاک روح جس بھائی اور بہن سے اس وقت کلام کر رہا ہے یسوع کے نام میں، وہ تیری انجیل کو لے کر دنیا کے کونے تک جانے کے لیے تیار ہو جائے اے خدا۔ دنیا کی خواہشیں اسے دبا نہ لیں اے خدا، بلکہ باپ میں دعا کرتا ہوں وہ تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر جائے۔ آسمانی باپ، میں تیرے مذبح پر دعا کرتا ہوں اے خدا ایک بڑی چرچ بلڈنگ کے لیے اے خدا، نیو لائف چرچ کو ایک خوبصورت اور بڑی بلڈنگ دے اے خدا، خداوند یسوع کے نام میں، جس میں پارکنگ ہو، جس میں ہر اے خداوند سٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی ہو اے خدا۔ ہم یسوع کے نام اور تیرے جلال کے لیے اس بلڈنگ کو مانگتے ہیں خدا۔ تیرے کلام میں لکھا ہے جن چیزوں کا وجود نہیں ہے تو انہیں اس طرح بلا لیتا ہے کہ وہ گویا پہلے سے موجود ہیں۔ کلام کی قدرت خلق کر دیتی ہے، کلام کی قدرت چیزوں کو وجود بخش دیتی ہے۔ اور اے باپ، ہم تیرے سارے خادم مل کر ایک خوبصورت چرچ بلڈنگ تجھ سے مانگتے ہیں تیرے خدام کے لیے، ساری کلیسیا کے لیے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں میں برکت کی دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔